بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 24۔ کفر و شرک کے ایوان لرز اٹھے۔ سابقہ قسط میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے۔ اس قسم میں ایسا ہی ایک غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا بیان کیا جائے گا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنگرے یعنی گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہیں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس یعنی ایران کی طرف امڈے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران یعنی کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران کیسر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کسریٰ کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسریٰ کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن خیان بن نفیلہ غزانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمرو نے جواب دیا، اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس بارے میں میرے ماموں ستیح جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستیح کے پاس شام بھیج دیا۔
عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنے ماموں ستیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر ستیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ ستیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں ستیح کے عدم التفات کا گلہ کیا۔ ستیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں یہ بھی انہی عرب ناکا یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا، جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستیح کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ستیح کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں فارس اور روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون دیا بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سلسلہ ماخوذ از سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی، الرقیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔